کہ پورے مہینے کی آپ کی عبادتیں، پورے مہینے کے آپ کے فرض روزے روایت میں سب رکے ہوئے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھتے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی لیٹر ویٹر پوسٹ کرنا ہے لیکن اس پہ ابھی اسٹیمپ نہیں لگایا ہے، آپ سب لکھ لیا، سارے ڈاکومنٹ سب کچھ بند کر دیا، ساری تیاریاں ہو گئی، اسٹیمپ نہیں لگے گا تو آگے نہیں جائے گا. وقت نہیں ہے کہ میں مثالوں کو ذرا بنا سنوار کے پیش کروں. سارے روزے رکے ہوئے. جیسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پوری لمبی چوڑی کتنی ہی لمبی نماز پڑھ لیں، ایسی نماز پڑھ لیں کہ ہر رکعت میں ایک ایک قرآن ختم کریں. نماز رکی ہوئی ہے جب تک کہ تشہد میں آپ آل محمد پہ درود نہ بھیجیں گے، وہ پوری آپ کی نماز رکی ہوئی، جس میں اللہ کی آپ نے تعریف بھی کی ہے اور آپ نے قنوت بھی پڑھا اور آپ نے اللہ کے آگے سجدہ بھی کیا، سب اپنی جگہ رکا ہوا ہے. سارے رمضان کی عبادتیں خاص طور پر روزے رکے ہوئے ہیں جب تک کہ آپ فطرہ نہیں دیں گے. فطرہ بہت اہم عبادت ہے اسلام، رقم کے اعتبار سے بہت چھوٹی رقم بنتی ہے، لیکن پورے رمضان کی محنتیں 30 دن جو آپ نے روزے رکھے، اس سال تو 90% بلکہ 95% چانس ہے کہ روزے پورے ہوں گے، یعنی رمضان پورا ہوگا، یعنی 30 دن ہوں گے، سب رکے ہوئے ہیں جس پر فطرہ واجب ہے. ہاں جس بیچارے پہ واجب نہیں ہے اس کو تو پھر ہر جگہ کنسیشن مل جاتا ہے. اور فطرے کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. فطرے کے حوالے سے باتیں اتنے جلدی میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ آج کل کے جو نظام ہے اس کے اندر اگر آپ عید کے دن فطرہ دینے چاہیں گے تو اول تو اس وقت غریب ملنا مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو اب ایک مسئلہ تو یہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، کم از کم آغا سیستانی کا یہی فتویٰ اور آغا خوئی مرحوم کا یہی فتویٰ، اسٹل وہ لوگ ہیں جو ابھی تک آغا خوئی کی تقلید میں باقی. بلکہ اگر یہ جملہ کہوں تو توہین نہ سمجھیے گا کہ آغا سیستانی کا یہ فتویٰ اپنے استاد آغا خوئی ہی کے فتوے کی کاپی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فطرہ ماہ مبارک کے رمضان میں دیا جا سکتا. دیکھیے ایک مسئلہ تو تمام مراجع کا ہے، وہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ رمضان میں اگر کسی غریب کی فطرے سے مدد کرنا چاہیں، لیکن اب فطرہ اصلاً فطرہ واجب ہوتا ہے عید کی رات، تو پھر رمضان میں آپ اسے قرضہ دے دیجیے، اور اس کے بعد جب عید کی رات آ جائے، جب آپ کو فطرہ دینا ہے تو آپ اس کے قرضے کو ادا کر دیجیے اپنے فطرے سے. قرضہ دینے والا کون؟ آپ. فطرہ دینے والا کون؟ آپ. دونوں آپ ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ فلاں غریب کے اوپر $50 قرضہ ہے تو میں $50 میرا فطرہ نکلا، اس کا قرضہ جا کے ادا کر رہا ہوں. کس کو ادا کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کو. لیکن ذرا ہے تو یہ تمام مراجع کے نزدیک 100% پرفیکٹ طریقہ، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ، بھول گئے، خیال نہ رہا، بہت ساری بات. آغا سیستانی اور مرحوم آغا خوئی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ فطرے کی نیت سے ہی آپ رمضان میں فطرہ دے سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیں مذاق اڑانے والے لوگ تو مذاق بھی اڑاتے ہیں. کہا یہ تو کسی نے کہا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ دی، فطرہ واجب ہے عید کے دن، آپ نے رمضان میں ہی نکال دی. تو ایک تو وہ ہمارے یہاں طبقہ ہے نا جسے للہ بغض ہے مراجع کرام و مرجعیت سے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، نہ وہ میری بات سنیں گے اور نہ ہی میں ان کو اگر سناؤ بھی زبردستی تو وہ قائل ہوں گے. چھوڑیں. ایک عام آدمی جو کہے گا مجھے تو ٹو دا پوائنٹ بات بتائیے، تو اگر آپ آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں یا آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہیں تو آپ ڈائریکٹ نیت ہی کر لیجئے فطرہ دے رہا ہوں، ختم بات، چیک رکھ لو. فطرے میں ایک بہت اہم مسئلہ اور اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کیونکہ اس سے شریعت کے کئی مسئلے حل ہوں گے نیکسٹ ویک. وہ یہ ہے کہ فطرے میں بڑی سختی کے ساتھ یہ حکم ہے کہ جس جگہ تم رہتے ہو وہیں پہ تمہیں فطرہ دینا. پہلے تمہارے شہر والے غریبوں کا تم پر حق ہے. تو یہ طریقہ کار کو اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ رہتے میلبورن میں فطرہ پہنچا رہے کراچی میں یا لاہور میں یا عراق میں یا ایران میں. یہاں پر آدمی اپنی عقل لگاتا ہے نا، وہاں زیادہ حقدار لگتے ہیں، یہاں تو کم حقدار لگتے ہیں. لیکن مسئلہ شرعی یہی ہے کہ اپنے شہر والوں کا حق زیادہ، بلکہ سمجھ لیجئے کہ واجب ہے اپنے ہی شہر. البتہ
3 طریقے ایسے ہیں کہ اپنے شہر میں رہ کر بھی آپ دوسرے شہر میں فطرہ بھجوا سکتے ہیں گناہ کیے بغیر. تو لوگ بھجوا ہی رہے ہیں فطرہ باہر، وہ گناہ ہی کر رہے ہیں. فطرہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن 3 طریقے ایسے ہیں. پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر مجتہد یا اس کے وکیل کی پرمیشن مل جائے. یہ وکیل کا لفظ بڑا گڑبڑ ہے. ہر وکیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو پرمیشن دے دے، لیکن ٹائم نہیں ہے آج میرے پاس، میں تو صرف آج اشارے کر رہا ہوں. تو اگر مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت ہے، شاید آپ کو معلوم ہو کہ بہت سارے لوگ رمضان کے آخر میں عید کربلا میں کرنے کے لیے زیارت پہ جاتے تھے، وہ اپنا فطرہ وہیں انہوں نے مرجے کو وہیں پہ دے دیا. مجتہد حاکم شرع ہے، اس کو آپ دے دیں تو اس کے لیے اگر منتقل کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں. یہ تو پہلا طریقہ. نمبر 2، دوسرا طریقہ ہے آپ کے شہر میں کوئی غریب ہو ہی نہیں. ایسا تو دنیا کا کوئی شہر فی الحال نہیں ہے، کوئی شہر نہیں. مالدار ترین علاقے کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی ایسا نہیں کہ ایک آدمی غریب نہ ہو. کہ اگر کہیں کوئی غریب نہ ہو کا مطلب آپ کی نالج میں نہیں آیا، آپ نے کوشش کی. گھر میں بیٹھ کے ہی کہنا نہیں ہے وہ نہیں، آپ نے کوشش کی. یا غریب ہے لیکن وہ جو کنڈیشن غریب کی ہیں، داڑھی نہ شیو کرتا ہو، عورت بیوہ ہے بہت خستہ حالت میں لیکن بے حجاب ہے، تو خیر اب یہ بات لمبی ہو جائے گی. کنڈیشن والا غریب نہ ہو. میں نے کہا فی الحال کا مطلب کیا ہے؟ وہی یہ دعا افتتاح میں ہم نے دعا مانگی، جب امام آ کے حکومت قائم کریں گے پھر تو ساری دنیا ایسی ہوگی کہ غربت کا خاتمہ ہی خاتمہ، پھر تو مسئلہ یقیناً ایسا بن جائے گا. فی الحال نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا ہر جگہ کہیں نہ کہیں غریب ہے لیکن آپ تک اطلاع نہیں پہنچی کوشش کے باوجود. تو پھر آپ اس فطرے کو پھر کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے؟ نہیں، آپ وہاں دوسرے شہر منتقل کریں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہو گیا ہمارے علماء کے چکر، حلال کرنا ہے تو یوں ناک نہ پکڑی تو وہ ناک پکڑی. یہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے 2 تقریریں اس پہ کرنے والا ہوں اس موضوع پر، اس میں مزید بات آئے گی. ابھی تو میں ان کو مسئلہ بتا رہا ہوں جن کو سیدھا مسئلہ سننا ہے، ہمارا مرجع کیا کہتا ہے عمل کریں. تیسرا جائز طریقہ، اگر کسی اور شہر میں آپ کا مال ہے، آپ نہیں رہتے، مال آپ کا وہاں پہ، اور آپ اس میں سے فطرہ ادا کروا دیں. فطرہ منتقل نہیں کیا آپ نے، $100 آپ کو فطرے میں دینا تھے، یہاں سے کراچی بھیجوائے، غلط. کراچی میں آلریڈی آپ کے $100 پڑے، آپ نے یہاں سے وہاں ٹرانسفر نہیں کیے، اسی میں زکات دے دو، وہ بالکل جائز ویلڈ ہے. اور اس میں آپ اب دیکھیں ابھی تک تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں. قابل اعتراض بات اگلا طریقہ جملہ. اور اس میں پھر مراجع کہتے ہیں، میں باقی مراجع کی بات چھوڑوں، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے وہاں آپ کا پیسہ بھی نہیں، آپ نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ کسی سے میرے لیے کسی سے $100 قرض لے لو، اس نے آپ کے لیے قرض لے لیا، وہ قرض لے لیا، وہ آپ کے $100 بن گئے. کہا یہ فطرے میں دے دو. اور قرضہ ادا کرنے کے لیے آپ یہاں سے ڈالر بھجوا سکتے ہیں. قرضے میں یہ پابندی نہیں ہے کہ قرضے کا پیسہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. تو یہاں تک دیکھیں مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اس طرح فطرہ نہیں بھجوا سکتے. یا تو آپ کا مال ہو، اگر مال نہیں لیکن بھجوانا کسی وجہ سے آپ کو لاہور میں فطرہ، یا اسلام آباد میں، یا کراچی میں، یا بمبئی میں، یا حیدرآباد میں بھجوانا، وہاں پہ کوئی ایسا غریب، کوئی ایسا مستحق جس کی طرف آپ کی زیادہ ہمدردی. تو شرعی طریقہ یہ، وہاں یا تو آپ کا مال یا اپنا مال وہاں پیدا کریں، یعنی قرضہ لے کے وہ آپ کا ہو گیا، یا ویسے ہی اپنا مال پہلے وہاں شفٹ کرا دیں، فطرہ نہیں ویسے ہی، اور پھر کہیں اس میں سے فطرہ دے دو. باتیں بہت لمبی ہوں گی لیکن چونکہ اس سال کے حالات میں بہتر یہ محسوس ہو رہا کہ عین جو فطرے کی تاریخ ہے چاند رات، اس سے پہلے ابھی فطرہ دے دیا جائے تو یہ 20 دن. آغا خامنہئی اور امام خمینی کے مقلد تو وہی قرضہ دیں اس مہینے میں اور پھر بعد میں عید کی رات اسے فطرے میں کنورٹ کریں. آغا خوئی اور آغا سیستانی والے ڈائریکٹ فطرے کی نیت سے. اور پورے رمضان کی عبادت کو اسلام نے روک دیا کہ فطرہ اس طرح سے روزے قبول کرواتا ہے جس طرح نماز قبول ہوتی ہے آل محمد کے درود کے ذریعے سے.